بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 164۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حادثہ یا سوال کے جواب میں واقع ہونے والے لفظ کا حکم۔ عام کے مباحث چل رہے تھے، اس سے پہلے عام کے الفاظ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے بیان کیے، وہ الفاظ جو عام ہے اور عام کے لیے وضع عام اس سے مراد ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف عام سے متعلق چند مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی فعل کی حکایت کی جائے تو کیا وہ عام ہوگی کہ نہیں، تو بیان کیا تھا کہ فعل کی جو حکایت ہوگی وہ خاص ہوگی، کیونکہ وہ خاص صورت میں واقع ہوگی، اگرچہ اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو نقل ہے وہ عام الفاظ ہوں گے لیکن وہ عام نہیں ہوں گے۔ آج کے سبق میں بھی اس طرح کا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ یعنی کوئی واقعہ پیش آ جائے یا کوئی بندہ سوال کرے اور اسی طرح اس واقعے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو یا کوئی فعل ہو یا سوال ہو اور سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قول ہو یا فعل ہو، تو یہ جو جواب ہوگا یہ بھی عام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آج کے سبق میں یہ بیان کریں گے اور اس کی کئی صورتیں بیان کریں گے اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلۃ اللفظ الذي ورد بعد سؤال او حادثة اما لا يكون مستقلا او يكون، وحينئذ اما ان خرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس، أي الظاهر أنه ابتداء الكلام مع احتمال الجواب، نحو أليس لي عليك كذا فيقول بلى، أو كان لي عليك كذا فيقول نعم، هذا نظير غير المستقل، ونحو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وزنا ماعز رضي الله عنه فرجم، هذا نظير المستقل الذي هو جواب قطعا، ونحو تعال تغدى معي فقال إن تغديت فكذا من غير زيادة، هذا نظير المستقل الذي ظاهر أنه جواب، ونحو إن تغديت اليوم مع زيادة على قدر الجواب الواجب، هذا نظير المستقل الذي الظاهر أنه ابتداء مع احتمال الجواب، ففي كل موضع ذكر لفظ نحو فهو نظير قسم واحد۔ فرماتے ہیں مسئلہ، وہ لفظ جو ایک سوال کے بعد آیا ہو یا ایک حادثے کے بعد آیا ہو، یا تو مستقل کلام نہیں ہوگا اور یا مستقل ہوگا، اور اس صورت میں کہ جب مستقل ہوگا یا تو وہ جواب کی جگہ میں یقینی طور پر ہوگا، اور یا بظاہر یہ ہوگا کہ وہ جواب ہوگا لیکن ابتدا کا احتمال بھی ہوگا، اور یا اس کے برعکس ہوگا، یعنی بظاہر وہ ابتدائی کلام ہوگا اور جواب کا بھی احتمال ہوگا۔ جیسے مثال الیس لی علیک کذا، کیا میرے تم پر 1000 روپے نہیں ہیں، اور وہ کہے بلا، کیوں نہیں ہے، یا وہ کہے کہ میرے تم پر 1000 روپے ہے اور دوسرا کہے کہ ہاں، یہ غیر مستقل کی مثال ہے۔ اور اسی طرح سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اس طرح معاذ نے زنا کیا اور اس کو رجم کیا گیا، یہ اس مستقل کی مثال ہے جو جواب ہے قطعاً۔ اور اسی طرح تعال تغد معی، تو آ جا میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا، اور اس نے کہا ان تغدے، تو اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو اس طرح ہے، میری بیوی کو طلاق ہے، بغیر اضافے کے اس نے اس طرح کہہ دیا، تو یہ اس مستقل کی مثال ہے جو بظاہر یہ ہے کہ جواب ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال یہ ہے کہ اگر کہے ان تغدیت اليوم، اگر آج کے دن میں نے دوپہر کا کھانا کھایا، تو اب اس میں زیادت یعنی یوم کی زیادت ہے، جو جواب کی مقدار ہے اس پر زیادت ہے، یہ اس مستقل کی مثال ہے جو بظاہر یہ ہے کہ ابتدائی کلام ہے لیکن جواب کا بھی احتمال ہے۔ بس ہر وہ جگہ جس میں لفظ نحو آیا ہے یہ مستقل قسم کی مثال ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے عبارت اور ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں اس کی بیان کی ہے، یعنی وہ لفظ کوئی سوال کرے، سوال کے نتیجے میں کوئی جواب آتا ہے، یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی شخص اس قسم کا کلام کرے، تو اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو الفاظ مستقل ہوں گے اور یہ الفاظ مستقل نہیں ہوں گے۔
مستقل نہیں ہو، جیسے مثلا صرف ہاں یا نہیں کہہ دیا تو یہ مستقل نہیں ہوتا ہے. اور اگر مستقل مبتدا خبر یعنی جداگانہ جملہ استعمال کرے تو اس کو مستقل کہتے ہیں. تو بہرحال پہلے 2 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ مستقل ہے یا غیر مستقل، پھر آگے اس کی 3 قسمیں ہیں. اگر مستقل ہو تو پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں. تو 4 صورتیں بنتی ہیں. الفاظ مستقل ہو اور قطعی طور پر جواب ہو. الفاظ مستقل ہو اور بظاہر جواب ہو، لیکن اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستقل جملہ ہے اور جواب نہیں ہے. تیسری صورت الفاظ مستقل ہو اور جواب کا احتمال ہو اور ظاہر یہی ہے کہ یہ ابتدائی کلام ہے. چوتھی صورت یہ کہ الفاظ غیر مستقل ہو اور قطعی طور پر جواب ہو. تو اس کی مثالیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. ایک مثال انہوں نے دی ہے، الیس لی، ایک کوئی بندہ کہے الیس لی علیک الف روبیۃ، کیا میرے تم پر 1000 روپے نہیں ہیں، یا کان لی علیک الف روبیۃ، میرے تم پر 1000 روپے. پہلی صورت میں استفہام کی مثال ہے اور یہ اقرار کی مثال ہے. یعنی جملہ خبریہ ہے اور وہ اقرار کر دے. اب بلا کہے یا نعم کہے، تو یہ جو جملہ ہے بلا اور نعم یہ غیر مستقل کی مثال ہے، کیونکہ پورا جملہ اس نے استعمال نہیں کیا. پورا جملہ اگر استعمال کرتا تو اس طرح کہتا لک علی الف روبیۃ، اس طرح. تو یہ غیر مستقل کی مثال ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو حکم ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. پہلے یہ مثالیں سمجھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نحو کے بعد گویا پہلی قسم کی یعنی غیر مستقل کی انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. اسی طرح غیر مستقل اور جو جواب قطعاً ہو اس کی بھی 2 مثالیں دی ہیں. یعنی جس میں نحو آیا ہے تو اس سے مستقل مثال شمار ہے، اور بعض جگہ میں مصنف نے 2 مثالیں دی ہیں. تو پہلے میں بھی 2 مثالیں، یہاں بھی 2 مثالیں. سحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ. اب اس میں دیکھیں فسجدہ ایک واقعہ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا تو اس کے نتیجے میں سجدہ آیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ اسی سے متعلق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوا اس کے بعد سجدہ کیا. اس طرح زنا ماعز فرجما، ماعز رضی اللہ تعالیٰ نے زنا کیا اور تو ان کو رجم کیا گیا. تو یہ 2 مثالیں دی ہیں. یہ مستقل کلام ہے فسجدہ، فرجما یہ مستقل کلام ہے، یعنی جملہ مستقل جملہ ہے. اور لیکن یہ قطعاً جواب ہے، یعنی جداگانہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر سجدہ کیا، نہیں، بلکہ اسی سہو کی وجہ سے سجدہ کیا، اسی سے زنا کی وجہ سے ان کو رجم کیا گیا. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم تعال تقدم آئی، کسی نے زید نے عمر سے کہا آ جاؤ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ. اب اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ان تغدیت فامراتی طالق، اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق. اب اس میں تغدیت میں کسی جملے کا اضافہ نہیں، جو لفظ اس نے کہا ہے بہنی وہی لفظ اس نے استعمال کیا ہے. تو یہ مستقل کلام بھی ہے، اور لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ جواب ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جواب نہ ہوتا، یعنی مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کرو. تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اگر خود بھی اپنے گھر میں بھی دوپہر کا کھانا کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق. لیکن یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ اگر کہوں تو بیوی کو طلاق. یہ ایک مثال ہو گئی، مستقل کلام ہے اور بظاہر جواب ہے. چوتھی مثال، چوتھی قسم وہی صورت ہے کہ کسی نے کہا تعال تغدمی، تم آ جاؤ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ. اب اس نے یہ لفظ استعمال کی ان تغدیت اليوم فامراتی طالق، اگر آج کے دن میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق. اب اس میں الیوم کا اضافہ ہے. تو یہ وہ مستقل کلام ہے جو بظاہر یہ ہے کہ ابتدائی ہے، یعنی لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی دوپہر کا کھانا کھائے تو اس کو بیوی کو طلاق ہوگا. اور پہلی اور اس بات کا بھی اس میں احتمال ہے کہ یہ مراد نہ ہو بلکہ وہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں آج کے دن نہیں کھانا کھاؤں گا. تو یہ اس مستقل کی نظیر ہے جو بظاہر ابتدائی کلام ہے لیکن جواب کا بھی احتمال ہے. آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے یعنی خود یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اپنے بارے میں متن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس میں نحو کا لفظ آیا ہے وہ قسم واحد کی نظیر ہے. البتہ بعض جگہ مصنف نے کئی مثالیں دی ہیں. یہ تو مثالیں ہو گئی. اب اس کا حکم کیا ہے تو اس کا حکم بیان فرماتے ہیں ففی الثلاثة الاول يحمل على الجواب وفي الرابع يحمل على الابتداء عندنا حملا للزيادة على الافادة
ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمل على الجواب وهذا ما قيل إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة. حکم یہ ہے کہ پہلے 3 صورتوں میں اس کو جواب پر محمول کیا جائے گا اور چوتھی صورت میں اس کو ابتدا پر محمول کیا جائے گا ہمارے نزدیک زیادت کو کسی اضافی فائدے پر محمول کرتے ہوئے. البتہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے جواب کا ارادہ کیا تھا تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جواب پر محمول کیا جائے گا. اور یہ مشہور جو بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کے لیے نہ کہ خصوصی سبب ہمارے نزدیک، کیونکہ صحابہ اور ان کے بعد جتنے بھی تابعین آئے ہیں وہ عمومات سے استدلال کرتے تھے جو خاص حادثے میں وارد ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ حکم ہے. پہلے 3 مثالیں وہ آپ کو بیان کیا تھا. کلام غیر مستقل ہو یعنی بلا اور نعم والا، یہ تو بظاہر ہے کہ اس کو جواب پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ جو الف کا اقرار کر رہا ہے وہی الف ہے جو اس نے اس کا دعویٰ کیا ہے. زید نے کہا کہ میرے تم پر 1000 روپے ہے، عمر نے کہا ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے سے اسی 1000 کا اقرار کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک اور 1000 کا اقرار کر رہا ہے، بلکہ یہ وہی 1000 روپے جو اس نے کہے ہیں. لہٰذا اگر یہ یعنی کہے 1,00,000 روپے ہے اور وہ نعم کہے تو اس سے 1,00,000 روپے ثابت ہو جائیں گے. اور دوسری جو مثال ہے اس میں بھی کہ مستقل کلام ہو لیکن قطعی طور پر جواب ہو تو اس میں بھی اس کو جواب پر محمول کیا جائے گا. اور تیسری جو صورت ہے اس میں بھی جواب پر محمول کیا جائے گا کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ اور اس نے کہا کہ اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق. لیکن اگر یہ شخص اب اپنے گھر چلا گیا اور اس نے اپنے گھر میں دوپہر کا کھانا کھایا تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگا. کیوں؟ بظاہر یہ ہم اس کو جواب پر محمول کریں گے کیونکہ اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ اور اس کے کلام پر اس کو محمول کر کے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. چوتھی جو صورت ہے اس میں چونکہ الیوم کا اضافہ کیا ہے، اگر اس نے اس کو یعنی اسی الفاظ کو دہراتا تو ہم اس کو رعایت دے دیتے، لیکن الیوم کے اضافے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ میں کہیں بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، لہٰذا اس کو اس پر محمول کریں گے اور وہ جو احتمال ہے وہ ذرا کمزور ہو گیا، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہے. البتہ یہ رعایت ہم اس کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر یہ کہے کہ الفاظ تو اس نے یہ استعمال کیے انتغطیت اليوم فامرأتی طالق، تو اور کہے کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھاؤں گا، تو اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ صورت بھی جواب پر محمول ہے. اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کو ایک اور قاعدے کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، خصوصی سبب کا نہیں ہے. اب ایک شخص ہے وہ تو خاص واقعہ ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور یہ اس کے نتیجے میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آج کے دن میں نے کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق. تو اس لیے اعتبار الفاظ کو کریں گے، خصوصی سبب کو نہیں کریں گے. اسی طرح مصنف استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہم اگر دیکھ لیں تو وہ عام حکم سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو عام حکم ہے، عام نصوص ہے، وہ خاص حوادث میں واقع ہوئے ہیں. تو اس طرح اس سے ہم استدلال کر کے یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے یہ خاص واقعے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے انتغدیت اليوم فامرأتی طالق، اس نے کہا تھا انتغدیت معی تعال تغد معی، لیکن اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عام لفظ استعمال کیا، لہٰذا اس کی تمام حالتوں میں اس کو طلاق ہونا چاہیے. اور البتہ اگر وہ یہ کہتا انتغدیت معک فامرأتی طالق تو پھر ہم اس کو طلاق پر محمول نہیں کر سکتے تھے. بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ اگر حادثہ یا سوال کے جواب میں کوئی لفظ واقع ہو تو وہ عام ہوتا ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں جو اکثر جگہوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس حادثے کے ساتھ خاص ہوگا، اس سوال کے ساتھ خاص ہوگا. البتہ اگر وہ مستقل جملہ ہے اور اس میں کوئی اضافہ ہے
اور بظاہر یہی ہے کہ وہ مستقل کلام ہے اور جواب کا صرف احتمال ہے، تو پھر اس میں مستقل کلام کریں گے اور اس کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، اور اگر یعنی باقی صورتیں ہیں تو اس میں اس کو اس واقعے کے ساتھ خاص کریں گے۔